السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل أقرا له فوجد الرجل أو كما قال. 24 ताले साल के रसूल पहले हम शरह कायनात फख्र रुजदार मदद महबूब नबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल मोहब्बत की सिफत वाले ने दर्शाया और वस्फ़े रुख़सार पर हुआ की सिफत को यहाँ से बदला जिसको लफ़ज़ नफूस हम्द से तारीफ़ ममला और जला से खुशी जिसके नूर से आस्था आज इस मजलिस के अंदर उसी रसूल आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम करना को आपके सामने बयान किया जाएगा जिनकी हम तजर्बा और उसकी मदद और ज़लालत और शानवा तमिस्तान है ब्रदर इस्लाम आज मेरा तकरीर का उन्वान है हक़ इंसाफ. अल्लाह तबारक व तआला सूरा नहल के अंदर ऐलान किया है. क्या ऐलान किया है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताअ ज़िल क़ुरबा. इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि, बेशक अल्लाह इंसाफ करने के लिए, लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए, फैसला करने के लिए वल इहसान, और एहसान करने के लिए लोगों के ऊपर किस तरह एहसान किया जाए, लोगों के ऊपर किस तरह रहम किया जाए, लोगों की तरफ किस तरह यानी उनको समझाया जाए, किस तरह फैसला किया जाए. और अपने रिश्तेदारों को हक दिया जाए, अपने रिश्तेदारों को हक दिया जाए. लेकिन आज मुसलमानों के अंदर इतनी ईमान की कमजोरी आ चुकी है, आज मुसलमानों के अंदर इतनी बुज़दिली हो चुकी है, आज मुसलमान इतना बुज़दिल हुआ है कि ना इंसाफ के ऊपर कोई गौर फिक्र है, ना फैसला सही फैसला के ऊपर कोई गौर फिक्र है, ना सही फैसलों की तरफ कोई रुझान है. वल इहसान, और एक दूसरे मुसलमान को कोई एहसान, कोई दूसरा मुसलमान चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोस के रहने वाला हो चाहे ना पड़ोस के रहने वाला हो, आज वो तकलीफों में गिरफ्तार होकर के, मुसीबतों में गिरफ्तार होकर के, दुख व दर्द में गिरफ्तार होकर के
ہیں، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، چل و چہل و پہل کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے پڑوسی کو پر خبر نہیں کیا کہ بھائی آدمی کا پیشہ ہو. کبھی آپ نے اپنی رشتے داروں پر خیرخواہی نہیں کی، کبھی اپنی زبان سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، بھائی آپ کا حال کیا گزر رہا ہے، بھائی آپ کتنے دنوں سے تکلیف میں پڑا ہوا ہے، آپ مجھے خبر کیوں نہیں دیا، آپ مجھے خبر نہیں بتایا کیوں نہیں، آپ کتنے دنوں سے آپ مکہ کر رہے ہیں، دکھ و درد کی زندگی گزارنا ہے، تکلیف کی زندگی گزارنا ہے، آپ مجھے خبر کیوں نہیں. آپ نے کبھی پوچھا یا اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے اللہ نے آپ کو مال کے اعتبار سے نوازا ہے، دولت کے اعتبار سے نوازا ہے، اولاد کے اعتبار سے نوازا ہے، مال و اسباب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس کے اوپر احسان نہیں، کبھی اس کے آپ نے رشتہ داری پر یعنی حق نہیں بنایا، ان کو مصیبتوں میں ساتھ نہیں دیا، ان کو دکھ درد میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ آپ کے پڑوسی بغل میں مصیبتوں میں گرفتار ہے، بیمار میں گرفتار ہے، آپ میں پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر افسوس نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر کے آہ کی آواز، آہ کی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں، بلکہ آپ خوش ہو. مسلمانوں آپ دنیا میں رہتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا چیز اللہ ہے، اگر اللہ کے رسول کی کون چیز اپنے لیے اپنے سلوک کے ساتھ پسند ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، لیکن آپ کا انصاف نہیں ہے، لیکن آپ کا عدل نہیں ہے، آپ کا یعنی مسلمانوں کا فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے اے مسلمانوں مومنوں تم کیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھو مصیبت میں تو اس کے ساتھ احسان کرو، اور اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو، اس کو زیادہ دیتے رہو، اس کو خیر خائی دیتے رہو، اس کو کھوج خبر دیتے رہو، ان کو تلاش کرتے رہو. لیکن آج ہم مسلمان کوسوں دور آج ہم رشتہ داروں سے کوسوں دور آج رشتہ داروں سے مسلمانوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر اعلان کیا ہے، کلام پاک کے اندر اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے، اذ قلتم فاعدلوا، اذ قلتم فاعدلوا، کہا کہ جب تم کوئی بات کہو، اذ قلتم فاعدلوا، جب تم کوئی ایک دوسرے کو کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، حق سے کہو، انصاف سے کہو، کتاب کے حوالہ دے کر ان کے ساتھ فیصلہ کرو، حدیث کے حوالہ دے کر ان کے ساتھ فیصلہ کرو. لیکن آج مسلمان کو نہ قرآن کے حوالہ نہ حدیث کا حوالہ، بس من میں جو آیا وہ فیصلہ کر ڈالا، من میں جو آیا وہ کہہ ڈالا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اس قلتم اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو انصاف کے ساتھ کہو، ولو کانا ذا قربی، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم حق فیصلہ کرو، حق بات کہو، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے اپنا مسلمان بھائی ہو. جو قرآن و حدیث میں جو اعلان ہے وہی اعلان کے ساتھ فیصلہ کرو. مسلمان آج ہم کہاں قرآن و حدیث کے تحت فیصلہ کریں؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسلمانوں کا انسان کا دامن کھو چکا ہے. آج مسلمانوں نے انسان کا
کیا اعلان کیا ہے؟ کلام پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں، اے مسلمانوں، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، والظالمون ما لهم من ولي ولا ناصر، جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرنے والا ہوگا، جو مظلوم ہوگا، نہ اس کا یار ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو ظلم کرنے والا انسان ہے، جو ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا انسان ہے، وہ ظلم کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ویسے انسان کو جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے قرآن حدیث کے تحت فیصلہ نہیں کرتے ہیں، قرآن حدیث کے تحت اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، حق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما لہم من ولی ولا نصیر، نہ اس کو کل قیامت کے دن نہ اس کا کوئی یار ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار، نہ اس کا کوئی یار ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار۔ تو سمجھیے کہاں ہم کہاں آپ کتنی بھی اس طرح کے ہم زندگی گزارتے ہیں، آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، من ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى رجل من رجل الاکرم او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ جناب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشترى رجل من رجل اکرم، کہ ایک شخص نے ایک شخص کے پاس کیا زمین خریدا، زمین خریدا، وہ شخص زمین خریدنے کے بعد جب وہ اپنا ہاتھ و بیل لے کر اس کھیت کی طرف چلا، جو کھیت اس نے خریدا تھا ایک انسان کے پاس، جو کھیت ایک انسان کے پاس اس نے لیا تھا، جب وہ کھیت کی طرف چلا ہل جوتنے کے لیے، ہل بہانے کے لیے، ہل جوت رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اسی طرح سے ہل کا جو پھل ہوتا ہے، ہل کا جو لوہا کا پھل ہوتا ہے، وہ ہل چلاتے 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 کہاں لگ گیا؟ کہاں لگ گیا؟ ایک جو کیا تھا؟ ایک جو مٹی کے اندر گھڑا تھا، مٹی کے اندر گھڑا تھا، اور مٹی کے گھڑا کے اندر کیا تھا؟ فیہا جعفر، اس سے سونا بھرا ہوا تھا، اس میں سونا بھرا ہوا تھا، اس گھڑے میں سونا تھا۔ جو ہل کے پھل ہوتا ہے، اس پھل میں ہل چلاتے چلاتے اس سونا کی گھڑا میں جب پھینکا گیا، جب اس سونا کی گھڑا میں ٹچ ہو گیا، جب اس سونا کی گھڑا میں جب وہ پھل کو لگا ہو گئی، وہ ہل چلانے والے جس نے کھیت کیا تھا، اس نے ہل کو روک کر کے ضرورت یعنی اس گھڑا کو دیکھا، اس گھڑا کو اٹھایا، دیکھا کہ فیہا جعفر، اس میں سونا بھرا ہوا ہے، اس میں وہ بیچارے اس سونے کے گھڑا کو لے کر کے، اس سونے کے گھڑا کو لے کر کے کہاں چلے؟ کہاں چلے؟ اپنی بیوی کے پاس، کہاں چلے؟ اپنے لڑکوں کے پاس، کہاں چلا؟ اپنا گھر چلا سونا رکھنے کے لیے؟ کیا وہ سونا کو اپنی بیوی کو چھپا کے رکھنے کے لیے؟ کیا وہ سونا کو اپنے بچے کو چھپا کے رکھنے کے لیے؟ نہیں، مسلمان کہاں چلا؟ کہاں چلا؟ جس کے پاس اس نے کھیت خریدا تھا، جس کے پاس زمین لی تھی، اس کے پاس چلا اور جا کے کہا، بھائی صاحب آپ کے پاس جو ہم نے زمین خریدا تھا، جو زمین لی تھی، اس زمین کے ہل چلاتے چلاتے مجھے سونا کا گھڑا ہو گیا ہے، بھائی
آپ کے پاس میں آیا ہوں، آپ سونا کا گھڑا لے لیجیے، آپ سونا کا گھڑا تھام لیجیے، آپ لے لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے پاس زمین خریدا ہوں، یہ سونا کا گھڑا نہیں خریدا ہوں، آپ کے پاس زمین لیا ہوں، یہ سونا کا گھڑا نہیں خریدا ہوں، یہ سونا کا گھڑا نہیں۔ ہاں مہربانی کر کے آپ سونا کے گھڑا لے لیجیے۔ بس مسلمانوں، جس کے پاس زمین تھی، جس کے پاس کھیت تھا، وہ شخص بھی کتنا ایماندار تھا، کتنا صحیح انسان تھا، کتنا اپنے والا انسان تھا، کتنا صحیح فیصلہ کرنے والا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی، ہم نے زمین تو آپ کے پاس بیچ دیا ہے، ہم نے زمین تو آپ کے پاس بیچ دیا ہے، وہاں پیہا اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی خزانے ہیں، وہاں پیہا سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ انسان کے ملاقات ہو رہی ہے، صحیح فیصلہ کرنے والوں میں یعنی ملاقات ہو رہی ہے۔ جس نے زمین لیا تھا اس نے کہا ہے بھائی اس کا گھڑا رکھ لیجیے، اب جس کی زمین تھی وہ نہیں کہا ہے کہ بھائی ہم زمین بیچ دیا ہوں، میں یہ سونا کا گھڑا نہیں لوں گا، زمین کے اندر جو آپ کو خزانہ ملا ہے وہ وہاں پیہا اب رکھ لیجیے، اب رکھ لیجیے۔ چنانچہ دنوں کے اندر انسان کی تکرار ہو رہی ہے، آدمی کی تکرار ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کہا جس کا پاس زمین لیا تھا اس کو جا کر کے کہا، کیا تمہارا کوئی ارادہ ہے؟ جس کے پاس زمین خریدا تھا اس کو کہا، کیا تمہارا پاس کوئی لڑکا ہے یا لڑکا نہ ہو تو کوئی بلاؤ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس دوسرے کے پاس گیا، جس نے زمین لی تھی اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کر کہا، کیا تمہارے پاس کوئی وامی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی لونی ہے؟ اس زمین والے نے جس نے زمین لی تھی اس نے کہا کہ ہاں ہمارا پاس لونی ہے۔ کہا کہ لونی اور جو غلام ہے وہ پیسہ ہے، جو سونا کا گھڑا میں جو پیسہ ملا تھا اس پیسہ میں ان دونوں کو رکھا چاہتا، ان دونوں کا اندر نیچا کرا دو، وہاں کسی کا اور ان دونوں کی طرف سے بھی خرچہ کرو، اور خرچہ کرنے کے بعد جو پیسہ باقی بچ جائے، جو بچ جائے وہ کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان آج ہم کیسے انسان کہیں سے ویسا صحیح فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کلام کے اندر اعلان کیا ہے، کیا ہے؟ ان الظالمون اذا حكموا بين الناس مسلمانوں اذا حكموا بين الناس، جب لوگوں کے درمیان صلح کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو صحیح فیصلہ کرو، قرآن حدیث کے تحت فیصلہ کرو، قرآن حدیث کے تحت مسلمان سن لو، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے اندر اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے؟ کہ جو انسان صحیح فیصلہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر اعلان کیا ہے کہ وہی لوگ ظالم ہے، وہی لوگ کافر ہے، وہی لوگ وہی لوگ کافر ہے۔ آج ہم کبھی چنتا کی، کبھی بولتے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو جو فیصلہ کرتے ہیں تو غیر قانونی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ غیر قانونی فیصلہ کر کے جس کو جو صحیح معنی میں حق ہے اس کو صحیح معنی میں اس کو حق نہیں دیتے ہیں، جو غیر صحیح ہے جس کا حق نہیں ہے اس کو مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سمپتی ہے، آج اس کے مال کو پس یہاں پہ نظر ثانی کی، آج اس کی سمپتیوں پر ہم اس کے نظر ثانی کی، آج اس کو دولت کو جائیداد پہ ہم نے یہ نظر ثانی کی، وہ غریب
ऊपर हमने देखा, जिसका हक था उसको हमने नहीं देखा, जो नाहक था उसके ऊपर हमने फैसला किया। ऐ मुसलमानों, तुम वो फैसला नहीं करते हो, बल्कि तुम वो क्या करते हो, जिसके हक था उसको हक फैसला ना करके तुम जिसका हक नहीं है उससे तुम तरजीह देते हो, उसके ऊपर तुम फैसला करते हो। ऐ मुसलमानों, तुम सुनो, तुम उसको फैसला नहीं देते हो, तुम उसको फैसला नहीं दे रहे हो, बल्कि तुमने उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहे हो, जहन्नम का टुकड़ा दे रहे हो।